السلام علیکم فرینڈ دوستو، آج ہم جس میڈیسن کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں یہ ایک انجیکشن ہے، فیمیلا انجیکشن۔ فیمیلا انجیکشن بیسیکلی پریگننسی کو روکنے کے لیے اس انجیکشن کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ 1 ml کا ایک انجیکشن ہوتا ہے۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ یہ کس طرح ورک کرتا ہے، اس کی پرائس کیا ہے، اس کے انگریڈینٹ کون کون سے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے اس انجیکشن کے استعمال کی کہ اس کے ڈیٹیل یوزز کیا ہیں، اور ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں، اس کے طریقہ استعمال کیا ہے، اس کو کس طرح ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم بات کریں گے کیا یہ انجیکشن پریگننسی کے دوران استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں، اور اس کے علاوہ کیا یہ انجیکشن لیکٹیشن کے دوران استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں۔ تو اگر چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کہیں پر بھی اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کے پاس پہنچے ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے۔ تو آپ لوگوں کا قیمتی ٹائم ویسٹ کیے بغیر ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں فیمیلا انجیکشن کی پرائس کی۔ تو اس کی پرائس 125 روپیز ہے۔ اگر ہم بات کر لیں اس کے انگریڈینٹ کی تو اس کے اندر میٹروکسی پروجیسٹیرون ایسیٹیٹ موجود ہوتا ہے جو کہ 150 ملی گرام پر ml موجود ہوتا ہے۔ بات کر لیں اس کے میکانزم آف ایکشن کی تو یہ کنٹراسیپٹک انجیکشن ہے۔ تو بیسیکلی یہ جو ہے گونوڈوٹروفن جو ہارمون ہوتا ہے اس کی سکریشن کو روک دیتا ہے، جس کی وجہ سے فولیکولر میچوریشن نہیں ہوتی اور اوولوشن نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے جو ہے نا پریگننسی نہیں ہو پاتی۔ اس طرح یہ ایز اے کنٹراسیپٹک ورک کرتا ہے۔ اگر ہم بات کر لیں اس کی یوزز کی تو اس کا جو مین یوزز وہ صرف ایک ہی یوزز ہے کہ یہ بیسیکلی پریگننسی کو روکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب آپ اس انجیکشن کو استعمال کرتے ہیں تو اس دوران اس کے استعمال کرنے کے دوران میکسیمم 3 منتھ تک پریگننسی بالکل بھی نہیں ہوتی۔ اگر آپ پریگننسی نہیں چاہتے کسی بھی وجہ سے، یعنی کسی ڈیزیز کنڈیشن کی وجہ سے یا بچوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، تو آپ اس انجیکشن کو یوز کر سکتے ہیں۔ یہ انجیکشن پریگننسی کو روکنے کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ چیپ ہے، اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ یہ جو ہے نا 3 منتھ میں اس کو 1 مرتبہ لینا پڑتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی پریگننسی کو روکتا ہے اور ایک کنٹراسیپٹک انجیکشن کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسا انجیکشن جو کہ پریگننسی کو روکتا ہے، پریگننسی کو نہیں ہونے دیتا۔ تو یہ تھا اس کا ایک مین یوزر جس کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر آپ کو کسی اور ڈیزیز کے لیے بھی ریکمنڈ کر سکتے ہیں، لیکن جو مین یوزر جس کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے وہ بیسیکلی یہی ہے۔ اگر ہم بات کر لیں اس کی ڈوز کی اور اس کی ایڈمنسٹریشن کی تو اس کا طریقہ استعمال کچھ اس طرح کہ آپ نے اس کا ایک انجیکشن لینا ہے، اس کو آپ نے سرنج کے اندر ڈال لینا ہے۔ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح جس ایریے پہ اپلائی کرنا ہو اس کو، کیونکہ یہ ایک IM انجیکشن ہے یعنی مسل کے اندر اس انجیکشن کو دیا جاتا ہے۔ آپ اس کو IV بالکل بھی استعمال نہ کریں۔ تو آپ نے اس کو IM استعمال کرنا ہے، جس جگہ پہ اپلائی کرنا ہے اس کو اچھی طرح واش کرنا ہے۔ واش کرنے کے بعد اس مسل کو، جیسا کہ بازو کے مسل پہ اگر آپ نے لگانا ہے ڈیلٹائڈ پہ، یا اس کے علاوہ اگر آپ نے اس کو گلوٹیل مسل پہ لگانا ہے تو اس پہ بھی آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس پر آپ نے اس انجیکشن کو لگانا ہے اور یہ میکسیمم 3 منتھ کے لیے کافی ہوتا ہے۔ 3 منتھ کا، آپ 3 منتھ کے بعد اگر آپ کو ضرورت پڑتی تو لگائیں، ادروائز اس کو بالکل بھی استعمال نہ کریں۔ تو یہ تھا اس کا کچھ استعمال کرنے کا طریقہ۔ اگر ہم بات کر لیں اس کی کنٹرا انڈیکیشن کی، آپ نے اس کو پریگننسی کے دوران بالکل بھی استعمال نہیں کرنا ورنہ یہ ابارشن کاز کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اس کو جو ویجائنل بلیڈنگ ہوتی ہے، اگر کسی پیشنٹ کو بار بار ویجائنل بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے تو اس دوران بھی آپ نے اس کو بالکل بھی استعمال نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ آپ نے اس پیشنٹ میں استعمال نہیں کرنا جسے چھاتی کا کینسر ہو، جسے بریسٹ کینسر ہو، تو ایسے پیشنٹ میں بھی آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ آپ نے اس کو جگر کے مریضوں میں استعمال نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ ایسے پیشنٹ میں استعمال نہیں کرنا جس کا جگر صحیح طریقے سے کام نہ کر رہا، اور اس کے علاوہ آپ نے اس کو ایسے پیشنٹ میں استعمال نہیں کرنا جسے میٹروکسی پروجیسٹیرون ایسیٹیٹ سے الرجی ہو، تو ایسے پیشنٹ میں بھی آپ نے اس میڈیسن کو بالکل بھی استعمال نہیں کرنا، اس میں بھی یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر ہم بات کر لیں اس میڈیسن کے ایڈورس ری ایکشن کی تو اس کے ایڈورس ری ایکشن میں بیسیکلی اگر آپ اس کو زیادہ عرصہ تک استعمال کرتے ہیں تو اس کے کچھ ایڈورس ری ایکشن سامنے آ سکتے ہیں، جیسے کہ آپ کو اس کے استعمال کرنے کے دوران پیٹ
پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، آپ کو بھوک کی کمی ہو سکتی ہے، آپ کو ویکنیس ہو سکتی ہے، یا آپ کا ویٹ بھی بڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اس کے استعمال کرنے کے دوران سر میں درد ہو سکتا ہے، ڈیزینس ہو سکتی ہے، آپ کے چہرے پر نشان پڑ سکتے ہیں، مطلب ایکنی آپ کو ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بریسٹ پین بھی ہو سکتا ہے اس کے استعمال کرنے کے دوران، ڈپریشن بھی ہو سکتی ہے، انسومیا بھی ہو سکتا ہے، یعنی آپ کو نیند کی کمی ہو سکتی ہے، آپ کی پیروں اور ٹانگوں کے اندر کریمپس پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس کے کچھ خاص سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ ظاہر ہونا شروع ہو تو آپ اس میڈیسن کو استعمال کرنا بند کر دیں، آپ کسی دوسری میڈیسن کو استعمال کریں جو کہ کنٹراسیپشن کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو آپ نے اس کو بالکل بھی استعمال نہیں کرنا اگر ان میں سے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ہم بات کر لیں اس میڈیسن کے وارننگ کی، تو آپ نے اس کو ایسے پیشنٹ میں بالکل بھی استعمال نہیں کرنا جس کا مینسٹرول پیریڈ صحیح نہ ہو، ڈسٹرب ہو، ایسے پیشنٹ میں اس کو استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ اب نارمل بلیڈنگ والے پیشنٹ میں بھی استعمال نہیں کرنا۔ ایسا پیشنٹ جسے بار بار بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے تو ایسے پیشنٹ میں بھی آپ نے اس میڈیسن کو استعمال نہیں کرنا۔ اگر ہم بات کر لیں اس میڈیسن کے پریگننسی کے دوران استعمال کی، تو پریگننسی کے دوران یہ میڈیسن بالکل کنٹرا انڈیکیٹڈ ہے۔ آپ نے اس میڈیسن کو پریگننسی کے دوران بالکل بھی استعمال نہیں کرنا، اس میں یہ میڈیسن بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے۔ اگر ہم بات کر لیں اس کے لیکٹیشن کے دوران استعمال کی، تو لیکٹیشن کے دوران اس کی جو کچھ مقدار ہے وہ ملک کے اندر موجود ہوتی ہے، لیکن وہ کوئی نقصانات کاز نہیں کرتی، تو اس لیے آپ اس کو بریسٹ فیڈنگ کے دوران استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ اپنے بچوں کو دودھ پلا رہے ہیں تو اس دوران آپ اس میڈیسن کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کا کوئی نقصانات نہیں ہیں۔ تو دوستو آج کی میڈیسن کے بارے میں بس اتنا ہی۔ اگر اس میڈیسن کے بارے میں آپ کو کوئی بھی کویسچن ہے، آپ کو کوئی بھی کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ دیکھ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کے پاس پہنچے ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے۔ اپنا رشتہ داروں کا اور گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اوکے، اللہ حافظ۔